قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور بر صغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا بر صغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی کا تذکرہ انتہائی دلچسپ ہے، تاہم حقیقت ہے کہ یہ واقعہ بھی قائد کی انتہائی شرافت، دیانتداری اور تہذیب نفس کی ایک واضح دلیل ہے۔ 1916 میں قائد نے بمبئی کے علاقے مالابار حل میں ایک قلعہ نما بنگلہ خریدا جس کا نام ساؤتھ فورٹ تھا۔ بنگلے کی ضروری مرمت اور آرائش کے بعد قائد اس میں منتقل ہو گئے۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد قائد کو شام کے اوقات میں شطرنج اور بلیئرڈ کھیلنے کا شوق تھا، لہٰذا انہوں نے اورینٹ کلب کی رکنیت حاصل کر لی، جو اعلیٰ طبقے کا ایک کلب تھا اور جس میں اس دور کی روایت کے مطابق ہندو، پارسی، عیسائی سبھی مذاہب کے لوگ آتے تھے۔ یہیں قائد کی ملاقات پارسی برادری کے ایک امیر اور بااثر شخصیت سر ڈنشا پیٹٹ سے ہوئی۔ معروف مصنف جی الانا قائد پر اپنی کتاب سٹوری آف اے نیشن میں لکھتے ہیں کہ سر ڈنشا اور ان کی بیگم سے قائد کے تعلقات کافی بڑھ گئے اور قائد اکثر ان کے ہاں کھانے پر جانے لگے، جہاں پہلی بار ان کی ملاقات سر ڈنشا کی بیٹی رتن پیٹٹ سے ہوئی، جسے پیار میں سبرتی کہتے تھے۔ ذہانت، فطانت اور حسن و خوبصورتی کے اعتبار سے رتی اپنی مثال آپ تھیں۔ وہ انگریزی ادب بالخصوص شاعری پر عبور رکھتی تھیں اور شیلے، کیٹس، بائرن، براؤننگ اور انگریزی ادب کی دوسری معروف شخصیات کی تحریریں انہیں ازبر تھیں۔ معروف ادیب اور مذہبی سکالر خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ رتی ہندوستان کی تمام خواتین میں سے خوبصورت اور پرکشش سمجھی جاتی تھیں۔ انہیں سماجی کاموں میں بھی دلچسپی تھی اور وہ عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا بھی بہت ضروری سمجھ۔ ایک بار گرمیوں کے موسم میں صحت افزا پہاڑی مقام پر پکنک کے لیے جاتے ہوئے سر ڈنشا اپنے اہل خانہ کے علاوہ قائد کو بھی لے گئے۔ خواجہ حسن نظامی نے ایک مضمون بیگم رتی کا قبول اسلام کے نام سے لکھا، جس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک خنک شام جب کھانے کے بعد خوشگپیوں کے دوران رتی نے قائد سے پوچھا، مسٹر جناح، آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ جس پر قائد نے ازراہ مذاق جواب دیا کہ ابھی تک مجھے اپنے معیار کی کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ اسی روز باتوں ہی باتوں میں رتی نے خواہش ظاہر کی کہ معلومات کے لیے میں بھی اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں۔ چند ہفتے بعد قائد بمبئی پہنچے تو انہوں نے بمبئی کرانیکل کے مسلمان ایڈیٹر سید عبداللہ بخاری کے مشورے سے اسلام کے بنیادی اصولوں کے بارے میں کچھ کتابیں جو انگریزی اور گجراتی زبان میں تھیں رتی کو بھجوا دیں۔
چند ماہ بعد جب مصرتی نے اپنے والد سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ محمد علی جناح سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس پارسی خاندان میں ایک پونچال آ گیا۔ سر ڈنشا کا خیال تھا کہ پارسی لڑکی ایک مسلمان مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور یوں بھی مصرتی کی عمر 17 برس سے کم تھی، اور قانون کی نگاہ میں بالغ لڑکی جو اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اس کی عمر 18 برس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سر ڈنشا اپنی بیٹی کو جانتے تھے جو قائد کو پسند کرتی تھی اور جن کا رجحان اب دین اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر ڈنشا کے پاس قانون کا سہارا حاصل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے باقاعدہ ایک حکم امتناعی حاصل کیا۔ اس حکم رتی کو ہدایت کی گئی کہ وہ سن بلوغت کو پہنچنے تک والدین کی اجازت بغیر شادی کرنے سے باز رہے۔ مسٹر ڈنشا اور لیڈی پینٹٹ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ 1 سال تک مصرتی کی یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف محمد علی نے بھی قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے کورٹ کی ہدایت پر عمل کیا۔ البتہ مصرتی نے 1918 میں اپنی زندگی کی 18 بہریں مکمل کر لیں تو ان پر قانون کی پابندی ختم ہو گئی۔ قائد اعظم نے مصرتی کے قبول اسلام کا بندوبست کیا اور 18 اپریل 1918 کو پارسی برادری کی اس نڈر اور بہادر لڑکی نے ممبئی کی جامع مسجد میں مولانا نذیر احمد کے سامنے اسلام قبول کیا۔ اس کے اگلے روز 19 اپریل کو قائد اعظم کے ایک دوست شریف دیو جی نے ایک قاضی کا انتظام کیا اور قاضی صاحب نے قائد اعظم کی رہائش گاہ واقعہ ماؤنٹ پلیسنٹ روڈ پر آ کر اسلامی رسم و رواج کے مطابق ان دونوں کی شادی کرا دی۔ راجہ صاحب محمود آباد نے مسٹر محمد علی جناح کے ولی اور مولانا حسن نجفی نے رتی پیٹنٹ کے ولی کے طور پر نکاح نامہ پر دستخط کیے۔ عمر سبحانی رسم نکاح کے گواہ تھے۔ رتن بائی کا حق مہر 1000 روپیہ سکہ رائج الوقت مقرر ہوا اور قائد اعظم نے اس کے علاوہ 1.25 لاکھ روپیہ بطور تحفہ اپنی دلہن کی نذر کیا۔ اس موقع پر مصرتی پیٹنٹ کا اسلامی نام مریم جناح بھی تجویز کیا گیا۔ رتی جناح کی شادی کے سلسلے میں قومی اخبارات نے بھی خاصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا: مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کاٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔